اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، یکتائی، بڑائی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم تمام کو مسلمان بنا کر اس دار فانی میں ایک عظیم مقصد کے تحت مبعوث فرمایا اور عقیدہ توحید جیسی بے مثال نعمت سے مالا مال فرمایا. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے ہم نے حق کو جانا، باطل کو پہچانا، حلال و حرام کی تمیز سیکھی، زندگی گزارنے کے اصول اور آداب بھی جانے. محترم سامعین، دین اسلام ہمارے لیے سراپا رحمت ہے، ذریعہ نجات ہے. یوں تو دین کے ہر مسئلے میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. اگر ہماری زندگی اس کے پرتو ہو جائے، ہماری زندگی عملی زندگی ہو جائے، تو پھر یہ دین ہمارے لیے بہت ہی خیر والا ہے. دین کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ان مسئلوں میں کچھ مسئلے بڑے اہم ہوتے ہیں، خصوصی ہوتے ہیں
کہ اگر ہمارا عمل ان مسئلوں پر نہ ہو، صرف زبان و بیان کے حد تک رہ جائیں، تو یہ بات یاد رکھیے، ہم بظاہر دیندار تو رہ جائیں گے لیکن ہماری موت بے دینی اور جہالت پر ہوگی۔ لہذا ان مسئلوں میں ایک اہم مسئلہ کسی کا حق مارنا ہے، حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، کسی کے حق کو دبا لینا، مجبوری کا فائدہ اٹھا لینا، مظلوم پر ظلم کرنا، معذور کا مال ہتھیا لینا، رشتہ داروں سے جائیداد کو ہڑپ لینا، بہنوں کا حق مار لینا، اسی طرح جس کسی کا بھی حق ہم پر بنتا ہو، اگر اس معاملے میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر یہ ایسا مسئلہ ہے جو ہمیں بظاہر دیندار تو رکھتا ہے لیکن ہمیں دنیا میں ہی یہ مسئلہ جہنمی بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا یہ بات بیان فرمائی ہے، فآت ذی القربى حقا، کہ جو حقدار ہے اس کا حق ادا کر دیا جائے، حق تلفی نہ کی جائے، یہ امید یہ آس نہ رکھی جائے کہ میں کسی کا مال ہڑپ کر جاؤں گا لیکن میں اپنے آپ کو مسلمان باقی رکھوں گا، میں شریعت کا پابند رہوں گا، میں نمازی بھی رہوں گا، میں حاجی بن کر بھی رہوں گا اور میری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ محترم سامعین، جس کے دل میں رتی برابر ایمان ہو، اس کے دل میں ایمان کی روشنی باقی ہو، تو یہ ایسا مسلمان ہے جو کبھی کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ دو اشخاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے زمین خریدی تھی۔ زمین خریدنے والے نے زمین خرید لی، زمین بیچنے والے نے زمین کو بیچ بھی دیا۔ ہوا یوں کہ زمین خریدنے والے نے جب اس زمین میں کاشتکاری کرنا چاہی، اس میں فصل ڈالنا چاہا، اس کے لیے جب اس نے کھودا اس زمین کو تو اس میں سے ایک سونے کا گھڑا نکلا، یا گھڑا نکلا جس میں سونا رکھا ہوا تھا۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مسئلے کو لے آیا کہ یہ جو سونے کا گھڑا مجھے ملا ہے، یہ جس کی زمین ہے، میں اسے یہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ زمین میری ہے لیکن اس میں جو سونا نکلا ہے وہ میرا نہیں ہے، یہ اس حقدار کا ہے جس کی یہ زمین ہے۔ لہذا نبی کے پاس وہ آیا اور کہا کہ اے شخص، کہ میں نے تجھ سے زمین خریدی ہے، اس زمین میں جو خزانہ دفن ہے وہ نہیں خریدا، لہذا یہ اپنا خزانہ لے کر جا۔ اس کے دل میں خلوص تھا، جو حق اس کے پاس تھا، جو کہ چھپا ہوا تھا، اس نے یہ چاہا کہ یہ جس کا ہے اس تک پہنچا دیا جائے۔ لہذا محترم سامعین، جب اس طرح کا خلوص ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس طریقے کا جواب بھی ہمیں ملتا ہے۔ لہذا زمین خریدنے والے نے بھی کہا، زمین کے بیچنے والے نے بھی اس سے خریدنے والے سے کہا کہ دیکھ، یہ خزانہ تیرا ہی ہے کیونکہ میں نے اس زمین سمیت اس خزانے کو بھی تجھے بیچ ڈالا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، اس واقعے میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کوئی چیز ہمارے پاس آ جائے، اس کے لوازمات ہم تک نہ بھی پہنچے، لیکن ہم یہی سر پیٹتے رہتے ہیں کہ اس پر بھی میرا حق ہے، وہ بھی مجھے ملنا چاہیے۔ آج ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ محترم سامعین، اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہوتا ہے تو پھر یہ چھوٹی سی چھوٹی معمولی چیزیں ہوتی ہیں لیکن دل گوارا نہیں کرتا ایک مومن کا کہ وہ بھی چیز میرے پاس دب کر رہ جائے، وہ بھی چیز اپنے مسلمان بھائی تک وہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔
محترم سامعین، یہاں پر ایک اہم بات عرض کر دوں کہ دیکھیے اللہ کا ایک قانون ہے کہ بھلائی کا بدلہ بھلا ہے، اور جو برا ہم کرتے ہیں ہماری نیتوں میں جو برائی رہتی ہے اس کا بدلہ برائی ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کرو گے، اچھا کرو گے، بھلا کرو گے تو اس کا بدلہ بھی بھلا ہی ہے، اچھائی ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَا، اگر تم برا کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہیں ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے۔ دنیا میں ہم جہاں کہیں بھی ہو، جس کسی سے بھی چھپ کر بھی ہم کام کر رہے ہیں، حقدار کا حق ایسے مار رہے ہیں کہ اس کو بھی پتا نہیں چل رہا کہ اس چیز پر میرا حق تھا۔ آپ شاطر ہیں، آپ دماغ والے ہیں، حق تو مار رہے ہیں آپ۔ وہ یتیم ہے، وہ معصوم سا بچہ ہے، اس کا باپ اس کے لیے جائیداد چھوڑ کر گیا ہے، لیکن اس معصوم کو پتا کیا ہے کہ یہ جائیداد میری ہے، یہ گھر میرا ہے، لیکن آپ ٹھہرے چچا، آپ ٹھہرے اس کے رکھوالے، لہذا وہ بڑے ہونے تک آپ نے اس کا گھر ہڑپ دیا، آپ نے اس کی زمین ہڑپ دی، آپ نے اس کے بعد کی فیکٹری اپنے نام کر لی، لیکن یاد رکھو یہ اللہ کا قانون ہے کہ اس کی سزا بھی تمہیں اس دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ بطور عبرت ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سعودی عرب جسے ہم سب جانتے ہیں، وہاں کی دارالحکومت ہے ریاض، وہاں کا ایک بہت بڑا تاجر جس کے پرائیویٹ ادارے، بڑی بڑی فیکٹریاں، بہت بڑے پیسے والے، اللہ تعالیٰ نے اسے بازو کے درد میں مبتلا کر دیا۔ ایک بازو ہمیشہ اس کے درد سے بھرا ہوا رہتا، وہ تڑپتا، وہ بلکتا، وہ مچلتا، کئی علاج کرائے، بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس گیا، بڑے بڑے ہاسپٹلوں کا اس نے رخ کیا، لیکن درد کم ہونے کا نام نہیں لیتا، درد جاتا ہی نہیں ہے۔ پھر بعد میں پتا چلا کہ یہاں پر جو ریاض میں ایک بہت بڑے عالم دین رہتے ہیں جو کہ بہت بڑے عامل ہے، ان سے جا کے ملاقات کیجیے۔ لہذا وہ تاجر جو بڑا بزنس مین تھا وہ ان سے جا کے ملا، کیونکہ وہ عالم صاحب کے اثر میں دم تھا، وہ جو پڑھتے تھے، جو دم کیا کرتے تھے، وہ بڑا پر اثر ہوتا تھا۔ لہذا اپنی شکایت اس نے رکھی کہ دیکھیے عالم صاحب میرا اس طرح کا مسئلہ ہے، میرا درد کم ہی نہیں ہوتا۔ عالم صاحب نے اس پر دم کرنا شروع کیا، ایک دن دم کیا، دوسرے دن تکلیف میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی، جتنی دوائی دی جا رہی ہے مرض میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے، درد اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 8 دن گزر گئے، جو اس عالم دین اس کا علاج کر رہے ہیں اس کا درد تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اب اس عالم صاحب کو تشویش ہوئی کہ آخر مسئلہ ہے کیا؟ کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں، صحتیاب ہو کر جاتے ہیں، شفا ملتی ہے، میں بھی خلوص سے کام کرتا ہوں، لیکن اس کا درد جاتا کیوں نہیں؟ لہذا ایک شام اللہ کے یہاں سجدہ ریز ہو گئے، تہجد کی نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ کیا ہے، اس کا حل میرے سامنے لا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی۔ صبح ہوئی، وہ تاجر آیا تو اس تاجر سے آپ نے ایک بات کہی کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا حق ہے جو باقی رہ گیا ہے، ہاں کسی کا حق تو نے مارا ہے، کسی کا حق تو نے چھینا ہے، کسی مظلوم پر تیرا ظلم ہوا ہے، کسی بیوہ کا مال شاید تو نے کھایا ہے، کسی پر تو ظلم کر کے آیا ہے۔ لہذا جب یہ بات اس نے سنی، جو کہ وہ بڑا بزنس مین تھا، مالدار تھا، سر پٹکا، غصے میں آ گیا، لال پیلا ہو گیا، اور وہاں سے غصہ ہوتا ہوئے چیختا چلاتا ہوا چلا گیا۔ پھر 1-2 مہینے گزرے، تقریباً 6 مہینے کی بات ہے، گزر گئے۔ اس کے بعد اسی عالم دین سی ایک مسجد میں اس کی ملاقات ہو جاتی ہے، جو کہ غصہ کر کے ان کو نکلتا ہے۔ 6 مہینے کے بعد اس عالم دین سے اس کی ایک مسجد میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ جو ہی اس عالم دین کو یہ دیکھتا ہے، جا کر لپٹ جاتا ہے، گلے مل لیتا ہے اور معافی مانگتا ہے، دعائیں دیتا ہے، اور اس کا حال بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ لہذا وہ عالم صاحب پوچھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، تجھے شفا کیسے مل گئی، تو اس مصیبت سے کیسے نکل گیا؟ تو اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ مجھے یاد آیا تمہاری بات جو آپ نے کہی تھی، میرے دل میں وہ کھٹک گئی، ذہن و دماغ میں دوڑنے لگی، اور میں سوچنے لگا کہ میں نے حق آخر مارا کس کا؟
لہذا جب میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ میرا گھر جہاں بنا ہوا ہے، میرے اس گھر کو بڑا کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، میرے گھر کے بازو جو ایک بیوہ کا مکان تھا، اس کی زمین تھی، میں نے وہ ہڑپ لی تھی۔ زمین تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر میں نے ہڑپ لی، لیکن اس نے مجھے بددعا دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں بے بس ہوں، میں مجبور ہوں، لیکن مولا تو بے بس نہیں ہے، تو لاچار نہیں ہے، مجھے میرا حق دلا۔ اس نے یہ دعائیں چیخ چیخ کر مانگی تھی، جسے میں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ جیسا ہی مجھے یہ بات میرے ذہن و دماغ میں آئی، میں فوراً اس کے پاس گیا اور اس سے معافی مانگی، اور جو جتنا میں نے اس کا مال ہڑپا تھا اس سے زائد مال میں نے اسے دے دیا۔ لہذا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، بڑا درس عبرت ہے میرے بھائی۔ یہ بات یاد رکھیے محترم سامعین، حق دبانے کے بعد آپ کی نمازیں قابل قبول نہیں ہیں۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ آپ کھا رہے ہیں مال حرام، آپ نے جائیداد ہڑپی ہے، اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہیں، وہ مال حرام تھا، پھر تجارت اس پر اور متضاد حرام ہو گئی، حرام مال بڑھ رہا ہے، ادھر نمازیں جاری ہے، ادھر تہجد جاری ہے، ادھر تقوی کا لیول آپ کے اوپر لگ چکا ہے، ادھر آپ عالم بن چکے ہیں، ادھر آپ فالس بن چکے ہیں، ادھر دینی گھرانے کے بہت بڑے عالم دین آپ بن چکے ہیں، لیکن یاد رکھو وہ حق جانے والا نہیں ہے، وہ آپ کے گلے کا کانٹا بنے گا، اس کا وبال آپ پر آئے گا۔ جو اس واقعے سے ہمیں جس کا پتہ چل رہا ہے، الغرض محترم سامعین، اللہ کے اس قانون سے خوف کھائیے کہ اللہ تعالیٰ بدلہ کسی بھی طریقے سے لے سکتا ہے۔ آپ بیماری مبتلا نہ ہو، آپ کے گھر کے کسی فرد کو بیماری مبتلا کر دے، آپ کی اولاد جس کے پیچھے آپ بھاگ کر کسی کی جائیداد ہڑپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے آزمائے گا، اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے فتنہ بنا دے گا، آپ کی بیوی کو آپ کے لیے فتنہ بنا دے گا۔ الغرض کسی بھی شکل میں مصیبت آ سکتی ہے اگر آپ کسی کا ناحق مال چھین لیتے ہیں، کسی کی جائیداد پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ الغرض محترم سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے حقوق کا معاملہ بڑا اہم ہے، اس معاملے میں ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا چاہیے۔ جس کا جو بھی حق ہے، چاہے جائے کہ وہ یتیم ہو، چاہے جائے کہ وہ بیوہ ہو، چاہے جائے کہ وہ معصوم ہو، چاہے جائے کہ وہ راہ چلتا آدمی ہو، چاہے جائے کہ وہ مسافر ہو، اجنبی ہو، اگر اس کا حق آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کا حق اس تک پہنچانے کی مکمل کوشش آپ کریں۔ اسی طرح محترم سامعین، مال وراثت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے عبادتوں کو بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے، نماز کا ذکر آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل آپ کو نہیں ملے گی، رکوع کیسے کرنا، سجدے کیسا کرنا، قیام، زیادہ چیزیں آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح حالانکہ نماز کیا ہے، رکن ہے، رأس العبادات ہے، لیکن اس کی تفصیل آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح آپ ذرا آگے آئیے، حج کا مسئلہ لے لیجیے، اللہ تعالیٰ نے حج کرنا فرض کیا ہے، یہ ہماری اسلام کا رکن ہے، لیکن اس کی بھی تفصیل آپ کو حدیثوں میں آ کر لینی پڑے گی۔ روزے کا مسئلہ ہے، روزہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تفصیل آپ کو تفصیل کے لیے حدیثوں کی طرف آپ کو آنا پڑے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جب مال کے حق کی بات آ گئی، اور خصوصاً مال کے مسئلے میں وراثت کا مسئلہ بڑا اہم ہے، سب سے زیادہ حق تلفی یہیں پر ہوتی ہے، اور بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہر کوئی وراثت کے معاملے میں اپنا حق سمجھ کے ناحق مال ڈال دیتا ہے، حرام چیز کو اپنا حق بول کے لے لیتا ہے، اس لیے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جب مال وراثت کا مسئلہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النساء میں تفصیل بیان فرمائی، 1.5-2 صفحے آپ کو اس مسئلے میں ہی مل جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حصے بنائے، پھر کس کو ملے گا، کتنا ملے گا، بھائی کو کتنا، بہن کو کتنا، بیوی کو کتنا، ماں باپ کو کتنا، بھائی بہن کو کتنا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت قائم ہو جائے۔ کل کے دن یوں نہ تم کہنے لگ جاؤ کہ یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل سے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مال وراثت کا جو مسئلہ ہے یہ ہمارے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے، اور جب وراثت کی بات آتی ہے تو اس میں ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ والدین زندہ رہتے ہیں
لیکن اولاد کا مسئلہ یہ ہے کہ والدین پر جبر کر رہی ہے، زبردستی کر رہی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ زندہ ہے تو ہی وراثت تقسیم کر دو۔ ایک باپ کو اللہ اکبر بیٹے جیتے جی مارنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وراثت مال اسی وقت بنتا ہے جبکہ باپ فوت ہو جائے۔ جب تک باپ مرتا نہیں ہے یہ مال وراثت نہیں بن سکتا۔ وراثت کا مال پوچھ کے آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ مر جاؤ۔ وراثت کا مال ہو جاتا ہم کھا لیتے، لے لیتے، جیتے جی باپ کو مارنے کے لیے تلے ہوئے، جس نے آپ کے لیے خون پسینہ ایک کیا، جس نے آپ کے لیے در و دیوار بھٹکے، اس نے ٹھوکریں کھائی، اجنبیوں کی باتیں سنی، وہ ایک نوکر بن کر رہا، اس کے احساسات کا کیا کہنا، اس کے ضمیر کا کیا کہنا، آپ کے لیے اس نے کیا کیا نہیں کیا اور آپ اسے کیا کیا نہیں سنا رہے ہیں۔ الغرض محترم سامعین، یہ اہم مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ اولاد باپ کا جبر کر رہی ہے کہ ہمارا مال دو، ہمیں دو، حالانکہ شریعت کی نظر میں دیکھا جائے تو جب تک باپ زندہ ہے اس باپ کے مال پر کسی بیٹے بیٹی کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ بڑے ہو گئے، آپ شعور تک پہنچ گئے، آپ بالغ ہو گئے، آپ کی ذمہ داری آپ پر ہے، باپ پر نہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ خوددار بنیں، آپ اپنی محنت کمائیں اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی گزاریں۔ وہ باپ کا مال ہے، اس نے کمایا ہے، اس کی محنت ہے، وہ جہاں چاہے گا جتنا چاہے گا خرچ کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کے بیٹے ہیں تو اس کی مرضی ہے، وہ جتنا چاہے جب چاہے خرچ کرے۔ لہذا پہلی بات یہ ہے کہ باپ کے زندہ رہتے ہوئے وہ مال وراثت کا نہیں بنتا، تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجبوری ہے، تقسیم کرنا ہی ہے، اولاد بوجھ بن کر بیٹھی ہوئی ہے، تو اولاد کو یہ بات ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ اگر باپ کا زندہ ہوتا ہوئے مال کی تقسیم ہو رہی ہے تو تمام اولاد میں تقسیم برابر کی ہوگی۔ وہ وراثت کا مال نہیں کہلائے گا، وہ ہبہ کہلائے گا بطور گفٹ، اور جب اس طرح دیں گے تو سب کو برابر مال ملے گا۔ دو بیٹے دو بیٹیاں ہیں، دو بہن دو بھائی ہیں، 1 لاکھ روپیے ہیں، ہر ایک کو 25-25 ہزار روپے ملے گا، سب کو برابر۔ اگر جیتے جی آپ باپ کا مال لینا چاہ رہے ہیں تو سارے لوگوں کو برابر مال ملے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگر باپ اس دنیا سے چلا جائے تو باپ کا جو حق ہے وہ سب سے پہلے دینے کی کوشش کیجیے، اور وہ حق ہے قرض کا۔ وراثت کا مال جیسے آپ کے ہاتھ میں آیا وہ آپ کا نہیں ہے۔ اس سے پہلے خطبے میں ہم نے بات بتائی ہے کہ وراثت کا مال آتی سب سے پہلے اس باپ پر جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا، اس کی وصیت کی تنفیذ ہوگی، جو وصیت وہ کرے گا وہ وصیت کا مال نکالے جانے کے بعد تیسرا حق آپ کا ہے۔ اس کے بعد جو مال بچے گا اس مال میں سے آپ وہی لیں گے جو کہ شریعت نے مقرر کیا ہے۔ اور اللہ اکبر، جہالت ہماری دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حصے ہیں وراثت کے اللہ نے مقرر کیے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کو ڈبل بھائی کو سنگل، یہ تو ظلم ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ظلم ہے کہہ کر وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ یہ اصول بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ بات کہہ رہے ہیں ظلم کرنے کی۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ اللہ کے خلاف بہت بڑی جسارت ہے، جرأت ہے، توہین آمیز مسئلہ ہے۔ لہذا شریعت کی طرف سے جو قوانین نافذ کیے گئے ہیں ان پر عمل آوری ضروری ہے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ جب تک وہ زندہ رہیں اپنے جائیداد میں کسی کو حقدار نہ بنائیں، کیونکہ کئی ایسے مسئلے سامنے آئے ہیں کہ باپ نے اپنی زندگی میں بیٹوں کو جائیداد دے دی، اس کے بعد بیٹوں نے باپ کو پیدل کر دیا، اب وہ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جائیداد تیری تھی، باپ کی تھی، اس کے تحت تو وہ خدمت تمہاری کر لیا کرتے تھے کہ بھائی باپ کا مال ہے، اگر اس کی خدمت نہیں کریں گے تو یہ باپ کسی اور کو دے کر چلے جائے گا، اس خوف سے تو ذریعہ خدمت کر لیا کرتے تھے، لیکن جو ہی مال ملا باپ ماں کو چھوڑ کر بیٹے اور باپ ہو گئے۔ تو محترم سامعین، والدین کو چاہیے کہ ایسا مسئلہ مت پیدا کیجئے کہ انہیں مال دے دیا جائے اور آپ فقیر مسکین بن کر گھر گھر پھرتے بنتے رہ جائیں۔ الغرض والدین کے لیے یہاں پر ایک نصیحت ہے، لہذا اس سلسلے میں وہ سوچ بچا کر فیصلہ کریں۔ اسی طرح محترم سامعین، یہ بات بھی یاد رکھیے مال وراثت کے مسئلے میں کہ مال وراثت کا مال کھانے والا حرام خور ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین کما امر به الرسول، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیز کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی ویسے حکم دیتا ہے جیسے اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا، یعنی کہ بندوں کے ساتھ رسولوں کا ذکر فرما کر بات کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ ایمان والو پہلے تم پاک مال کھاؤ پھر اس کے بعد پاک عمل کرو، مال تو ناپاک ہے تو پھر اس کے بعد عمل پاک نہیں ہوتا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ شخص ہوگا کل قیامت کے دن جو بڑا نمازی، بڑا تہجد گزار، تقوی شعار، روزے دار، ہر نیکی اس کے پاس، پہاڑوں جیسا اجر لے کر اللہ کے پاس حاضر ہوگا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہوگا کہ اس نے دنیا میں دوسروں کے حقوق مارے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مجبوروں کو، مظلوموں کو بلائے گا، اور وہ جو مال اس کا نیکیوں کی شکل میں جو اس نے قیامت کے لیے جمع کیا ہے، سارا مال ان مجبوروں میں، لاچاروں میں، بے بسوں میں، مظلوموں میں، معذوروں میں سارا مال تقسیم کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ ان معصوموں کا، ان مجبوروں کا، ان مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو محترم سامعین، ایسے نہ بنو، ایسی نمازیں ہماری کام کی نہیں ہیں، ایسے روزے کام کے نہیں ہیں، ایسے صدقے کام کے نہیں ہیں جو دوسروں کا ہڑپ کے لیے جا رہے ہیں، جو دوسروں کے ناجائز مال پر قبضہ کر کے، جو شرافت کا لبادہ ہم پہن کر جو نمازی بن رہے ہیں، ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حقداروں کا حق پہنچائیے، کسی کا حق مارنا یہ بربادی ہی ہمارے لیے۔ اسی طرح محترم سامعین، مال حرام لینا دراصل جہنم کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ آیا، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ یہ زمین میری، یہ زمین میری، یہ زمین میری۔ ان لوگوں کے پاس نہ گواہ ہے اور نہ کوئی فیصلہ کرنے والا، کچھ گواہ نہیں ان لوگوں کے پاس، سے گواہی ہو، کچھ پیپر کچھ نہیں ہے، خالی ہر ایک کہہ رہا ہے یہ زمین میری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ آیا تو نبی نے فرمایا انما انا بشر، نبی نے سب سے پہلے بات فرمایا دیکھو میں انسان ہوں، میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام نبوت پر فائز کیا، لیکن میں انسان ہوں۔ آپ دونوں میرے پاس مسئلہ لے کر آئے ہیں، زمین کس کی ہے یہ دونوں میں سے ہر ایک کو اچھا معلوم ہے کہ زمین کی اس کا اصل حقدار کون ہے، تم کو معلوم ہے۔ اگر میں تمہارے میں سے کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں اس کی چرب زبانی کی وجہ سے، دیکھیے حقدار کوئی اور ہوتا ہے لیکن حق مارنے والا کوئی اور ہوتا ہے جس کی زبان بڑی فاسٹ، بڑے بڑے اس کے لنکس ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے پہچان ہے، یہ پیپر لے کر جاتا ہے، تھوڑا مال کھلا لیتا ہے اور وہ پیپر اپنے نام کروا لیتا ہے، یہ چرب زبانی ہے۔ یہ ایسی چرب زبانی میرے سامنے کر کر تم میں سے کوئی کسی کا مال لاحق لے لیتا ہے، اگر میں اس کے حق میں فیصلہ بھی کر دوں بحیثیت نبی، اللہ اکبر، میں نبی ہو کر، میں رسول ہو کر اگر میں فیصلہ بھی کر دوں اور میں یہ کہہ دوں کہ یہ زمین تیری ہے حالانکہ وہ تیری نہیں ہے، تو یاد رکھ وہ زمین تو اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہا ہے بلکہ جہنم کا انگارہ تو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے۔ حق مارنے والے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا نہیں ہے، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ کس چیز پر میرا کتنا حق ہے، اس کے لیے میری محنت کیا تھی، کیا اس پر میرا حق بنتا ہے یا نہیں، یہ جائیداد میری ہو سکتی ہے یا نہیں، اس سے میرا کتنا حصہ ہو سکتا ہے، ساری چیزیں معلوم ہوتی ہوئی لیکن انسان اپنی سرکشی، اپنی ہوس، اپنی حرص کی وجہ سے اس حق کو بھول جاتا ہے اور وہ ناحق کسی اور پر کسی کا ناحق مال مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو محترم سامعین یہ بات یاد رکھیے، کسی کا مال کھا رہے ہیں تو وہ مال نہیں ہے بلکہ جہنم کا انگارہ ہے جو آپ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی کوئی زمین ہڑپ رہا ہے، اس زمین کل قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمین بنا کر ڈالی جائے گی، وہ زمین نہیں 7 زمین نیچے سے اوپر نکال کر اس کے گلے کا پھندا بنا دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس زمین سمیت 7 زمینوں میں دھسایا جائے گا۔ یہ سزا ہے اس کی جو دنیا میں اس نے کسی مظلوم کا حق مارا ہے، کسی جائیداد پر وہ حاوی ہوا ہے، کسی بیوہ کا یا پھر کسی یتیم کا اس نے مال کھایا ہے تو اس کے لیے یہ چیز وبال بن جائے گی۔ تو محترم سامعین، حقوق کا معاملہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ ہمارے اسلاف کی مثالیں ہمارے لیے بڑی بہترین ہوتی ہیں
امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے آخرت کی فکر کرنے والے کیسے ہوتے ہیں کہ دنیا کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوتی، دنیا کا مال ان کے ایمان کو خرید نہیں سکتا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی اور جگہ گئے، یہ بھی حدیث حاصل کرنے والے، دیگر آنے والے بھی حدیث حاصل کرنے والے، لہذا وہ حدیث کا سفر لمبا طے کر کے جا کے حدیث لے کر اپنے گھر کو واپس آتے ہیں، لمبا سفر ہے، تو بیاگ کھول کر اپنی تھیلی کھول کر دیکھتے ہیں کہ ایک پین پڑا ہوا ہے، ایک قلم ہے لکڑی کا بنا ہوا۔ جب وہ دیکھتے ہیں تو انہیں یاد آتا ہے تو یہ تو فلاں کا قلم ہے جو میرے پاس رہ چکا ہے، لہذا حق ہے یہ اس کا، یہ اس کا مال ہے، گرچہ کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس قلم کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت زیادہ نہیں ہے، لیکن دل میں فکر آخرت ہے، خدا خوفی کا عالم ہے، لہذا محترم سامعین اس قلم کو دینے کے لیے پھر وہ لمبا سفر طے کر کے اس کے پاس پہنچتے ہیں اور یہ قلم پر جس کا حق ہے اس حقدار تک وہ حق پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف ہے میرے بھائی، یہ ایمان آج ہمارے دلوں میں آنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی سی چیز پر اپنے ایمان کو بیچنا یہ خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ تو لہذا محترم سامعین اس سلسلے میں آج ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ معاملہ غیروں میں نہیں، اپنوں میں ہے، ایمانداروں میں ہے، نمازیوں میں ہے۔ 10 حج کر کے آنے والے ایسے لوگ ہیں جو کسی کی جائیداد ہڑپ کر چکے ہیں، لہذا یہ مسئلے پر غور کیجئے، یہ یتیموں کا مال ہے، بیواؤں کا مال ہے، پڑوسیوں کا مال ہے، کسی اور کی جائیداد ہے، کسی اور کا مسئلہ ہے، یا پھر کسی کا حق کسی بھی طریقے سے، چاہے کہ مال کی شکل میں ہو، چاہے جائیداد کی شکل میں ہو، یا کسی بھی ساز و سامان کی شکل میں ہو، اگر آپ کے پاس ہے، آپ کو یاد ہے، تو لہذا گرچہ کہ وہ بھول چکا ہے، آپ اس تک اس کا مال پہنچانا یہ آپ پر لازم ہے، ورنہ یہ بہت بڑا گناہ ہے جسے آج ہم صرف نظر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو من جملہ گناہوں کے ساتھ خصوصاً اس گناہ سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما لے، اللہ تعالی ہم سب کو حقداروں کو ان کا حق پہنچانے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں عقیدہ توحید کو راسخ کر دے، اللہ تعالی ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواب کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم۔